أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رأيت سنة الاعتكاف اسلام بھائیوں، اور ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 اور اس کے بعد والی بعض آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آیت نمبر 30 میں حضرت آدم علیہ السلام آپ کو خلیفہ بنانے کے تعلق سے فرشتوں سے کلام فرمایا، اس کی ابتدا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اے پیارے حبیب، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں کو یہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بنانے سے پہلے خالق کائنات جل جلالہ نے فرشتوں سے یہ کلام فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے کہنے لگے اے مولا، ایسے کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے انسان کی طبیعت سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے تھے، تو دو طرح کے کام فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں ذکر کیے۔ میرے مولا، ایسے کو تو اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں جا کر فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے۔ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے وہ لوگ جو ان کاموں کا ارتکاب کریں گے، یہ وہ تھے۔ جب یہ بات ہوئی، ساتھ ہی ساتھ فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ الہ العالمین، ہم تیری تسبیح کرنے والے موجود ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرنے والے موجود ہیں۔ جب اتنے سارے تیری پاکی بیان کرنے والے، تیری تسبیح بیان کرنے والے، تیری تقدیس میں جا لانے والے موجود ہیں، تو انسان کو بنانے کی کیا حاجت؟ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا۔ تمہاری نظر میں یہ دو چیزیں ہیں کہ یہ فتنہ و فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے، جبکہ ان میں صرف فسادی نہیں ہوں گے، ان میں صرف خون ریزی کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ میری حکمتیں میں ہی جانتا ہوں۔ انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، اور وہ لوگ ہوں گے جن کو علمی اور عملی ہر دو اعتبار سے فضیلتیں حاصل ہوں گی۔ تقوی والے، پرہیزگاری والے، میرا خوف رکھنے والے، یہ سارے کے سارے علم میں موجود ہوں گے۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں یہ تم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، حضرت آدم علیہ السلام میں روح کی گئی، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم عطا فرمایا۔
قرآن ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ یہ جتنی بھی چیزیں تھیں تمام چیزوں کے اسماء، صفات، افعال، ان کے خواص، یہ چیزوں کی تمام تر معلومات اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ جناب آدم علیہ السلام جب یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ثم عرضهم علی الملائکہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حکم سے پھر آپ کو فرشتوں پر پیش کیا گیا۔ وہ فرشتے جو یہ کہا کرتے تھے میرے مولا ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے ہیں، ہم تیری تقدیس بیان کرنے والے ہیں، الہ العالمین تجھے انسان کو کیوں بنایا؟ یہ کلمات فرشتوں کی زبان پر تھے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام تر چیزوں کا علم عطا فرمایا، پھر فرشتوں کے سامنے لا کھڑا کیا اور ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اے فرشتوں، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو جو خیال تمہارے ذہن میں تھا، ہم کافی ہیں، ہم تسبیح کرنے والے، تقدیس کرنے والے، مخلوق میں تم سے زیادہ علم والا کون ہے؟ ابھی کچھ کیفیت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، یہ جتنی چیزیں موجود ہیں نا، ان کے نام بتاؤ۔ جب یہ بات ہوئی، فرشتے اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو پاک ہے، تو عزت و عظمت والا ہے، الہ العالمین، ہمیں صرف اور صرف اتنا علم ہے جتنا علم تو نے ہمیں عطا فرمایا، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ ملائکہ نے اپنے رب کے حضور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا۔ میرے پاک پروردگار، پاکی تیرے لیے، عزت تیرے لیے، عظمت تیرے لیے، رفعت تیرے لیے، بلندی تیرے لیے، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اور صرف اتنا علم ہے جتنا علم تو نے عطا فرمایا، ہم اس کے علاوہ نہیں جانتے۔ میرے پاک پروردگار تو علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم آپ آئیے اور آپ ان چیزوں کے بارے میں بتائیے یہ چیزیں کیا ہیں، ان کے نام پر ارشاد فرمائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے، فلما انبأہم باسمائہم، جناب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے بارے میں ہر چیز کا نام بھی بتایا اور کون سی چیز کیوں پیدا کی گئی، کس چیز کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت ہے، جناب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کا ذکر کیا۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ آپ رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے جو عرض کیا وہ کیا تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اب جو سوال جواب ہو رہا ہے اور جو مکالمہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا اللہ تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں جا کر خون کی ندیاں بہائے گا، فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ جناب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اللہ نے علم عطا فرمایا، علم کی دولت عطا فرمائی۔ فرشتوں سے کہا گیا فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ، نام نہیں بتائے گئے۔ اب خالق کائنات جل جلالہ نے جناب آدم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اے آدم آپ بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتائے۔ جب جناب آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام اور کس چیز کو بنانے میں کون سی حکمت کار فرما تھی، جب ایک ایک چیز کے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے آدم
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں تمہیں کہتا نہیں تھا کہ آسمان اور زمین کی تمام چھپی چیزیں میں جاننے والا ہوں، ہر چیز کا علم میرے پاس ہے۔ فَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، یہ ساری کی ساری چیزوں کا علم مجھے ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مراتب، حضرت آدم علیہ السلام کی بلندی، آپ کے درجات کی بلندی، آپ کو جو ملائکہ پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی، ان آیات مبارکہ میں اس کا بیان کیا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو وجہ فضیلت یہاں بیان فرمائی۔ یہ آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہے، وجہ فضیلت علم۔ اس کے علاوہ ان آیات مبارکہ میں کسی اور چیز کا بیان نہیں کیا۔ حضرت آدم فرشتوں سے افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ علم والے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ تمام چیزوں کے نام ذکر کیے، اس کے ساتھ ساتھ کس چیز کے بنانے میں کیا حکمت تھی اس کا بیان بھی فرمایا۔ تو یہاں جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو وجہ فضیلت عطا فرمائی، علم کی زیادتی، اس کا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے بندوں کو علم کی دولت بھی عطا فرمائی، اور علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے مد مقابل کوئی اور چیز نہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، میرے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے یہ برابر ہیں؟ قرآن پاک ایک انداز ہے، بعض مقامات پر نہ صرف سوال کیا گیا جواب نہیں دیا، اس لیے کہ بات تھی اتنی واضح، صرف سوال کیا گیا نا تو سوال ہی سے وہ بات سمجھ آنے والی۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ کہنے کے بعد خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انما يتذكر اولو الالباب، اس بات کو عقل والے جانتے ہیں، یعنی جسے اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے نا، اسے پتہ ہے کہ علم والا اور جاہل کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ عقل مند آدمی دونوں کے مراتب کے فرق کو جانتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ جہاں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عقل عطا فرمائی، عقل علم کو پسند کرتی ہے۔ عقل مند آدمی کبھی بھی جہالت کو پسند کرنے والا نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ نے عقل عطا فرمائی، عقل مند آدمی علم دوست ہوا کرتا ہے، علم والوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ عقل مند آدمی خود بھی علم والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، خود بھی علمی اعتبار سے مضبوط ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی خواہش اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ علم کی شمع جلتی رہے، علم کی شمع روشن رہے، اور لوگ علم والوں سے آ کر استفادہ کرتے رہے۔ سرکار کے صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، آپ ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، ایک بندہ وہ ہے جو ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، دیگر کلمات طیبات اس کی زبان پر ہے، یہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارنے والا۔ اور ایک بندہ وہ ہے کہ جو زیادہ عبادات کی طرف نہیں بڑھا، کوئی لمبا چوڑا اس نے کوئی عبادات کا سلسلہ نہیں کیا، لیکن وہ علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہے، حلال و حرام کا علم حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ جو علم حاصل کرنے میں مصروف ہے نا، جناب عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں رات کو ایک لمحہ علم دین حاصل کرنا یہ ساری رات کی شب بیداری سے افضل ہے۔ اس ساری رات شب بیداری کرنا یہ اپنی جگہ، علم حاصل کرنا اس سے بھی زیادہ افضل عبادت ہے۔ علم حاصل کرنے والا بڑی عبادت کرنے والا کیوں ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عابد ہو سکتا ہے کہ اپنے تئیں اللہ کی عبادت کر رہا ہو سکتا ہے اپنے تئیں وہ بہت سارے نیک اعمال کر رہا ہو، لیکن بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ عبادت کی کس طریقے سے جاتی ہے، اس عبادت کے کرنے کا انداز کیا ہے، کیسے کیا جائے گا، کیسے چھوڑا جائے گا۔ وہ اپنے تئیں کام کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے
کام میں اتنی غلطیاں کر رہا ہو کہ اس کا کام وقت کے ضیاء کے سوا کچھ بھی نہ ہو. قرآن پاک کی تلاوت بہت پاکیزہ عمل ہے، بہت اچھا عمل ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اتنی عظیم عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہ. جس نے کتاب اللہ کا قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایک کامل نیکی عطا فرماتا ہے. اور وہ ایک نیکی ایک نہیں ہے، وہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے. اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے ایک حرف کی تلاوت کا. یہ کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا قولوا الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف، الف جدا حرف، لام جدا حرف اور میم جدا حرف. الف لام میم کسی نے صرف اتنی تلاوت کی نا تو ایسا آدمی 30 نیکیاں کمائے، 30 نیکیاں ملی صرف الف لام میم پڑھتا ہے. اچھا، ایک طرف یہ چیز ہمارے سامنے کہ تلاوت قرآن پر اس قدر اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور دوسری طرف ارشاد فرمایا جا رہا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن. کئی قرآن پڑھنے والے ایسے جب وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو خود قرآن ان پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. کئی قرآن پڑھنے والے ایسے درست تلفظ کے ساتھ، درست مخارج کے ساتھ، جس انداز میں تلاوت قرآن کرنی چاہیے اس انداز میں تلاوت نہیں کرتے. بڑی تیزی کے ساتھ حروف کو چبا کر، الفاظ کو چبا کر پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے، پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں. تلفظ کسی اور انداز میں ادا کرنا ہے، یہ کسی اور انداز میں ادا کر رہے ہوتے ہیں. عربی زبان اتنی وسیع زبان ہے کہ تھوڑا سا بھی ادائیگی میں مقام میں فرق آیا لفظ بدل جائے گا. لفظ بدلا معنی بدل جائے گا. جب معنی ہی بدل گیا تو نماز میں بھی اس انداز میں قرآن پڑھا کہ معنی بدل گیا، کئی صورتوں میں نماز فاسد ہو جائے گی. اب ہے پاکیزہ عمل لیکن سمجھے بغیر کیا نا تو کیفیت یہ ہو. تو اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ ساری رات عبادت کرنے سے ایک لمحہ علم دین حاصل کرنا یہ افضل. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے خود کئی احادیث طیبہ میں باقاعدہ سے علم حاصل کرنے کے فضائل ذکر فرمائے. حدیث کی کتابیں آپ پڑھی، حدیث کی کتابوں میں کتاب العلم، ابواب العلم، فضل العلم، فضل العلماء، باقاعدہ سے یہ ابواب ذکر کیے گئے جس میں علم کی فضیلت ذکر کی گئی، علماء کے فضائل ذکر کیے گئے، علم طلب کرنے کی فضیلت ذکر فرمائی گئی، راہ علم میں چلنا اس کی فضیلت ذکر کی گئی. علم حاصل کرنا اتنا پاکیزہ عمل ہے. الترغیب والترہیب کے حدیث مبارکہ، ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے آیا. جب سرکار نے ان کو آتا دیکھا نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس پر جو جملے آئے، کتنے عظیم جملے، کتنے پیارے جملے، اور کس قدر تاج عزت عطا کرنے والے جملے. سرکار نے آتا دیکھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات آئے مرحبا بطالب العلم. طالب علم کا آنا مبارک، طالب علم کی آمد مرحبا. یہ کہنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں ان طالب العلم تحفہ الملائکۃ باجنحتہا. طالب علم اس عظیم مرتبے پر فائز ہے کہ جب طلب علم کے لیے یہ نکلتا ہے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے سر پر سایہ فگن ہوتے ہیں. فرشتے اپنے پروں سے سایہ کر لیا کرتے ہیں طالب علم دین کا. اس سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ علم حاصل کرنا کتنا عظیم ہے. آج اگر ہم اپنی کیفیت دیکھتے ہیں نا، ہماری کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے، بہت زیادہ عجیب و غریب کیفیت. علمی اعتبار سے ہم بہت زیادہ تنزلی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آج کے دور کو علوم و فنون کی ترقی کا دور کہا جاتا ہے. علم دین کے اعتبار سے ہماری کیفیت کیا ہے؟ نماز کا علم، ہم بالکل لمبے چوڑی باتوں کی طرف نہیں جاتے. 5 ارکان اسلام ہے نا، ارکان اسلام کے حوالے سے ہماری کیفیت کیا ہے؟
ہم اس پر غور کریں. کلمہ ایک بالکل بنیادی چیز ہے. کلمے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نا تو ہمارے ہاں ایک تعداد ایسی ہے کہ جو نسلیں مسلمان ہیں, باپ دادا میں مسلمان تھے, یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, لیکن بیچاروں کو درست انداز میں کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. لا الہ الا اللہ, کوئی محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, کوئی محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے, کوئی کچھ پڑھتا ہے, کوئی کچھ پڑھتا ہے. اسی طرح آگے پڑھیں گے تو آگے بھی کیفیت اسی طرح کی ہوتی ہے. ہماری اگر سمجھداری کی بات کی جائے نا, ہماری سمجھداری کی کیفیت یہ ہے, ہم ہر معاملے میں, ہر شعبے میں قدم اٹھانے سے پہلے اس شعبے کے ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں. آپ نے مکان بنانا ہے, مکان بنوانے سے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ راتوں رات خیال آیا جگہ میرے پاس موجود ہے, صبح لا کر میں نے مستری لگا دی ہے کہ جناب یہاں سے 4 دیواری شروع کرو, بس شروع کرو, پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے. بنیادیں کتنی کھولنی ہے یار, جو سمجھ آتا نہ کر لو. کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. ہمارے ہاں باقاعدہ سے اگر ہم یہاں مسجد سے باہر نکلتے ہیں نا تو ہر طرف جس طرف رخ کریں گے نا بڑے عالی عالی شان مکانات بنے ہوئے, بڑے زبردست قسم کے مکانات بنے ہوئے. ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے مکان بنوانے کے لیے نقشہ جب بنوانا ہو تو اس کے دل میں یہ خیال آیا ہو جناب یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, MBBS ڈاکٹر ہیں, ماشاءاللہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, بڑے زبردست ڈاکٹر ہیں, یہ نقشہ ان سے بنواتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ جب بڑا سمجھدار ڈاکٹر ہے, ہمارے پورے شہر میں اس جیسا ڈاکٹر کوئی نہیں, چلو اپنے مکان کا نقشہ جو ہے نا یہ ڈاکٹر صاحب سے بنواتے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا. آپ کو علاج کی حاجت پیش آئی, اللہ سب کو عافیت نصیب فرمائے اور بیماریوں سے بچائے. کوئی آزمائش آ گئی, تکلیف آ گئی, مصیبت آ گئی, اب نے علاج کروانا تھا. علاج کروانے کے لیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نے یہ سوچا ہو جناب دائیں بائیں آگے پیچھے جانے کی کیا حاجت ہے. میرے پڑوس میں انجینئر صاحب رہتے ہیں, بڑا پڑھا لکھا آدمی, ساری زندگی اس نے پڑھا اور اتنا عرصہ پڑھنے کے بعد ماشاءاللہ امریکہ سے پڑھ کے آیا, فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا, بہت پڑھا لکھا ہے, کسی اور کے پاس جانے کی کیا حاجت ہے. علاج ہی کروانا ہے نا, اس سے کروا لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے؟ علاج کے لیے ڈاکٹر کو چھوڑ کر انجینئر کی طرف نہیں جاتے, نقشہ بنوانے کے لیے ادھر سے ادھر نہیں جاتے. فوراً دل میں یہ خیال آتا ہے یار نقشہ بنوانا ہے تو اس بیچارے کو کیا پتا, یہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہوگا, اپنے شعبے کا ماہر ہوگا, یہ اس کی فیلڈ نہیں ہے, اس کا شعبہ نہیں ہے, اس کا کام ہی نہیں ہے یہ والا. یہ اس کا کام تو صرف یہ ہے جناب ٹیسٹ کروا لو, مرض کی تشخیص کروا لو, علاج کروا لو. اچھا علاج کرانے کے لیے جب آپ معالج کی طرف جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی گلی میں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا, لیکن آپ زندگی میں کبھی اس کے پاس نہ گئے. کیوں؟ یہ جناب عطائی ڈاکٹر ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, کمپاؤنڈر تھا, ایسے ہی کسی ڈاکٹر کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا اور اس نے اپنا کلینک آ کر کھول لیا. یہ اس قابل ہے ہی نہیں ہے کہ جناب اپنے بچے اس کے پاس لے کر جاؤں, اپنا علاج کرانے کے لیے اس کے پاس جاؤں. اور اگر کسی اچھے پڑھے لکھے ڈاکٹر کے بارے میں بھی یہ شہرت ہو جائے, ڈاکٹر تو اچھا ہے لیکن فیس بہت زیادہ لیتا ہے, ڈاکٹر اچھا ہے ادویات جعلی دیتا ہے, ڈاکٹر اچھا ہے انداز اس کا ٹھیک نہیں, بولنے کی تمیز نہیں, آپ اس کے پاس بھی علاج کرانے نہیں جائیں گے. نہیں, زندگی کے جس شعبے کی بات بھی کی جائے نا ہم اس شعبے کے ماہرین کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. دینی اعتبار سے ہماری کیفیت کیا ہے, مسائل کے اعتبار سے ہماری کیفیت کیا ہے. مسئلہ پوچھنا ہو تو اتنا وہ آپس میں دوستوں میں بیٹھ کر مسائل پر گفتگو چل رہی ہوتی ہے. مسئلہ سیکھنا ہو سوشل میڈیا, فیس بک کھول لی جائے گی, یوٹیوب کھول لیا جائے گا, چلو دیکھتے ہیں جناب کسی نے تو کچھ بیان کیا ہوگا, کسی نے تو کچھ کہا ہوگا. بعض دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر یار وہ نماز میں یہ مسئلہ پیش آ گیا, بتاؤ نا تمہاری کیا رائے ہے. کبھی بھی ہو سکتا ہے اس طرح کا پالا نہ پڑا ہو, آپ نے اپنے کسی دوست سے مسئلہ پوچھا ہو اور اس نے یہ کہا ہو یار مجھے بھی نہیں پتا. بہت کم اس طرح کے لوگوں کو مسئلہ پوچھا جائے گا, کسی سے بھی جا کر پوچھ لیں تو وہ فوراً ٹھک کر کے جواب دے گا جناب یہ مسئلہ یوں, کیوں سمجھ نہیں آتا کہ یوں ہونا چاہیے.
نہیں دیگر تمام تر معاملات میں ہم اس شعبے کے ماہرین کی طرف بڑھیں. دیگر تمام تر معاملات میں ہم نے اچھی طرح چھان پھٹک کر اس کے دروازے پر قدم رکھا. دین کے معاملات میں اتنی تنزلی کی, دین کے معاملات میں اس طرح کا سلسلہ کیا. نہیں, علاج کے لیے, ظاہری علاج کے لیے ہم باقاعدہ سے ایک فیملی ڈاکٹر کا تعین کرتے ہیں. بیوی بیمار ہوئی اسی کے پاس, بچہ بیمار ہوا اسی کے پاس, خود بیمار ہوئے اسی کے پاس, باقاعدہ سے بڑے دوسرے شہر میں کیوں نہ ہو. قلبی اطمینان ہوا نا اس پر, اس کا انتخاب کیا. کیا ہم نے اپنے شرعی معاملات کے حل کے لیے کسی ماہر عالم کا انتخاب کیا؟ جناب یہ شرعی مسائل پیش آتے ہیں, کبھی نماز کا مسئلہ, کبھی وضو کا مسئلہ, کبھی طہارت کا مسئلہ, کبھی زکات کا مسئلہ, کبھی حج کا مسئلہ, کبھی کوئی اور مسئلہ. تو چلو باقاعدہ سے کوئی ماہر عالم ہونا چاہیے جس کی فقہی مسائل پر دسترس بھی ہو, جس کو پتہ بھی ہو کہ مسائل بیان کس انداز میں کیے جاتے ہیں. اسٹیج پر لمبی سر لگا کے تقریر کر لینے والا لازمی نہیں ہے کہ مسائل میں بھی ماہر ہو. لمبے زور شور کے جناب وہ آواز دینے والا لازمی نہیں ہے کہ مسائل پر بھی اسے دسترس ہو. بعض اوقات اس طرح کی صورت ہوتی ہے وہ ایک ہی تقریر بیچارے نے یاد کی ہوتی ہے, یہاں بھی وہی, وہاں بھی وہی, ادھر بھی وہی, ادھر بھی وہی, ہر جگہ پر وہی موضوع چلا رہا ہوتا ہے. ہم اپنے طلاق کے اور پیچیدہ نوعیت کے مسائل اس کے پاس لے کر چلے گئے. تو غور کرنا چاہیے, سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ مسئلہ پوچھنا کیسے, اپنی کیفیت پر بھی غور کرنا چاہیے. آج اگر یہ دیکھا جائے نا, بالکل بنیادی مسائل, بالکل بنیادی بات ہے. نماز, فرائض کتنے, واجبات کتنے, مکروہات کتنے, نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں کون سی ہیں, کتنی چیزیں اس طرح کی ہیں, وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ہو جانے پر سجدہ صاف کر لینے سے نماز ہو جائے. سجدہ صاف کرنے کا طریقہ کیا؟ نماز ادا کرنے کے لیے آج جماعت کھڑی تھی, ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب نماز میں شامل ہو جائے. اب بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رہ جانے والی رکعات کو ادا کیسے کرنا ہے. 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھی, باقی 2 کس طرح پڑھتی ہے, 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھی, باقی 3 کس طرح پڑھنی ہے. عام طور پر خبر بھی نہیں ہوتی اور توجہ بھی نہیں ہوتی, سیکھنے کا جذبہ بھی نہیں ہوتا. نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے جب وہاں پہنچے نا, جنازہ شروع ہو چکا, اب میں کیا کروں, وضو نہیں ہے, وضو کرنے جاتا ہوں, جنازہ جاتا ہے, جنازے کی طرف جاتا ہوں, بے وضو کیسے پڑھوں, کیسے آگے بڑھیں. اسی طرح بہت سارے مسائل اس طرح کے. زکوٰۃ کا موضوع عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جناب رجب, شعبان, رمضان زکوٰۃ کے مہینے. شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ مخصوص نہیں کیا. ایک آدمی اس کے پاس محرم میں رقم آئی, محرم میں وہ صاحب نصاب ہوا, اتنی رقم اس کے پاس آ گئی کہ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ بنے گی. اب یہ اس رجب میں زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا, سال پورا نہیں ہوا. اگلے محرم میں سال پورا ہوا, محرم میں زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا, رجب میں ادا کریں گے, جبکہ رجب میں تو 1.5 سال ہو رہا ہے. چلے یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس سے بھی پیچھے آ کر اگر بات کریں نا, کتنے لوگ اس طرح کے ہیں جن کو یہ پتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے اور اس پر کتنی زکوٰۃ ہے, کس کس مال پر زکوٰۃ ہے, کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی, کب کب دی جائے گی, کس کو دی جائے گی, کہاں خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی اور کہاں خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. عام طور پر ایک طبقہ اس طرح کا ہے جنہیں پتہ ہی نہیں. پیسہ اگر کے پاس موجود ہے, زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے خبر ہی نہیں. جب زکوٰۃ کی فرضیت کا ہی پتہ نہیں ہے تو زکوٰۃ ادا کب کرے گا, پتہ ہی نہیں ہے زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے تو ادا کب کرے گا, دی کس کو جاتی ہے خبر ہی نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کام بڑا اچھا ہوتا ہے, کام بڑا نیکی والا ہوتا ہے, لیکن وہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دینا زکوٰۃ ادا نہیں کرواتا. مثال کے طور پر مسجد بنانا بہت اچھا کام ہے, مساجد کو آباد رکھنے کے لیے کوشش کرنا بہت اچھا کام ہے, لیکن مسجد میں اگر کوئی زکوٰۃ کی رقم خرچ کر دے زکوٰۃ ادا نہیں ہو. کام بہت اچھا ہے, اس کام کے اچھا ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن یہاں اگر پیسہ خرچ کر دیا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. راستہ بنوا دینا, لوگ گزرتے ہیں جناب, وہ بارشی پانی آ جاتا ہے, گلیاں خراب ہیں, نالیاں خراب ہیں, کپڑے نہ پاک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے, چلو میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے میں راستہ بنوا دیتا ہوں. راستہ بنوانا بہت اچھا کام ہے,
لیکن یہاں پیسہ خرچ کیا، زکات ادا نہیں ہوئی. ہاسپٹل بنوا دیا، بہت اچھا کام ہے، لیکن زکات ادا نہیں ہوئی. ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، ہمارے ان علاقوں میں باقاعدہ سے آئی کیمپ لگوائے جاتے ہیں، آنکھوں کے آپریشن کروانے کے. جب آئی کیمپ لگتا ہے باقاعدہ سے لکھا جاتا ہے فری آئی کیمپ. جناب یہاں جو بھی آنکھوں کا معائنہ کروانے کے لیے آئے گا، آپریشن کروانے کے لیے آئے گا، معائنہ، آپریشن، بعد میں اینک، یہ سارے کے سارے کام مفت میں ہوں گے. بعض اوقات یہ کام کرنے کرانے میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا رہا ہوتا ہے، جبکہ آپریشن کروانے والے، معائنہ کروانے والے، چیک اپ کروانے والے سارے کے سارے وہ نہیں ہوتے کہ جن پر زکوٰۃ لگتی ہے. اور اگر اس انداز میں پیسہ خرچ کیا تو بہت ساری صورتیں اس طرح کی ہیں کہ غریب نے بھی آ کر اگر معائنہ کروایا نا یا چیک اپ کروایا، اینک لگوائی، زکوٰۃ ادا نہیں ہو. بہت ساری صورتیں اس طرح کی. ہم میں سے کتنے اس طرح کے جنہوں نے ان مسائل کی طرف توجہ کی، ان مسائل کو جاننے کی کوشش کی، اور اس میں بھی مزید آگے بڑھے نا. ماہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے. ابھی چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال مہینہ ماہ رمضان مبارک وہ جلوہ فرما ہونے والا ہے. ہم میں سے کتنے اس طرح کے جو روزے کے مسائل جاننے والے ہیں؟ روزہ ٹوٹتا کیسے، روزے کو فاسد کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، کس صورت میں قضا ہے، کس صورت میں کفارہ ہے. ہمارے ہاں تقریباً ایک ایسا ماحول ہے کہ وہ مسائل جو ہر سال ماہ رمضان میں بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اگلے سال اب پھر بھولے ہوتے ہیں، یا یاد بھی ہو رہا تو عمل کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہر سال یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب یہ جو اذان ہوتی ہے نا، یہ نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری ختم کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ختم سحری یہ پہلے وقت ہو چکا ہوتا ہے، اذان بعد میں ہوتی ہے. اذان نماز کے لیے ہے، روزہ بند کرنے کے لیے نہیں. لیکن پھر بھی جناب ابھی اذان شروع نہیں ہوئی. شروع ہوئی ہے، پوری تھوڑی ہوئی ہے. ابھی اس مسجد میں اذان ہوئی ہے، ہماری مسجد میں اذان تھوڑی ہوئی ہے. ہماری مسجد میں اذان ہوئی ہے، ہمارے مولوی صاحب تو پیسے جلدی دے دیتے ہیں. ابھی فلاں مسجد میں اذان نہیں ہوئی، ابھی آخری اذان ہونا باقی ہے، جبکہ اذان کا تعلق ختم سحری سے ہے ہی نہیں. ہر سال یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن بندہ پھر بھی اپنے تے عمل کر رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ پورا مہینہ دن سارے کا سارا باوجود اس کے کہ گرمی کی شدت ہے بھوکا رہا، پیاسا رہا، یہ ساری کی ساری تکلیف برداشت کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کو روزے کا ثواب بھی نہ ملے. روزے نہیں ہوا، روزہ ترک کرنے کا گناہ. کام بھی کیا، محنت بھی کی، مشقت بھی کی، ہاتھ کچھ بھی دیا ہے. ابھی وہ بھائی جنہوں نے اس سال حج کی سعادت حاصل کرنی ہے، تقریباً نام آ چکے نا. پتہ چل گیا کہ جناب اس سال میں نے حج کی سعادت حاصل کرنی ہے. حج کی سعادت حاصل کرنے والوں میں سے پچھلی قرآن دادی میں جن کے نام نکلے، 1.5 مہینے کے آس پاس وقت ہو گیا نا، 1.5 ماہ پہلے پتہ چل گیا کہ اس سال میں نے حج کرنا ہے. آپ کوئی نام بتا سکتے ہیں کسی حاجی کا کہ جس نے باقاعدہ سے کسی عالم کے ساتھ رابطہ کر کے یا باقاعدہ سے حج کے موضوع پر کوئی کتاب خرید کے پڑھنا شروع کر دی ہو، یار ایک عظیم عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اسلام کا عظیم ترین رکن ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ حج نصیب ہو رہا ہے، دوبارہ پتہ نہیں یہ سعادت مقدر میں آئے یا نہیں، تو چلو یار یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں ابھی سے کیوں نہ حج کے مسائل سیکھنا شروع کر دوں. کوئی حاجی صاحب آپ جانتے ہیں؟ کوئی نام آپ کے ذہن میں؟ باقاعدہ سے کوشش شروع کر دی ہو اور باقاعدہ سے اس انداز میں انہوں نے حج کے مسائل سیکھنا شروع کیے ہو کہ کام بڑا مشقت والا ہے، بڑا محنت والا ہے، لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہوں. چلو حاجی کا لیبل لگانا تو مقصود نہیں ہے نا، عبادت اچھے انداز میں ہو جائے، سیکھنا شروع کر دیا. تقریباً اس طرح کا کوئی فرد شاید نظر نہ آئے. ہم میں سے جس نے حج کیا، ہماری اپنی کیفیت کیا تھی؟ کیا باقاعدہ سے حج کے مسائل ہم نے پیشگی سیکھے، اس کے بعد حج کرنے کے لیے گئے، یا ایسے ہی ایک کتاب بغل میں دبائی اور چلے گئے؟ بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ جناب وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا جو حج کا تربیتی اجتماع نہیں ہوتا ہے، ہم اسی کو کل کائنات سمجھ رہے ہوتے ہیں. 4-5 گھنٹے میں وہ اتنے لمبے مراحل، اتنے لمبے معاملات وہ کیسے حفظ کروائے جا سکتے ہیں؟
وہ کیسے یاد کروائے جا سکتے ہیں؟ اور ہو سکتا ہے بیان کرنے والا بھی بار بار یہی کہہ رہا ہو کہ مسائل تو بھی بہت زیادہ ہے، موضوع بڑا لمبا ہے، لیکن وقت اتنا مختصر ہے کہ میں چھوٹا چھوٹا اور مختصر انداز میں یہ سارا حج کا طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اتنے وقت میں کون یاد کرے گا، کیا یاد کرے گا، کیسے یاد کرے گا؟ اور وہاں جو کیفیت ہوتی ہے نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ حج کرنے کے لیے جانے والا اس کو احرام باندھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، حج کرنے کے لیے نکل گیا، سفر مدینہ پر روانہ ہو گیا، اور پھر وہاں جو معاملات ہوتے ہیں بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، بڑی عجیب و غریب۔ باقی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس طرح وہ بعض مسائل میں، حج کے مسائل میں آپ میں سے کئی اسلامی بھائیوں کو پتا ہوگا کہ بعض صورتیں اس طرح کی ہیں کہ اگر یہ غلطی کی نا تو دم لازم آئے گا۔ دم لازم آنا اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک بکرا قربانی کی شرائط والا وہ حرم میں ذبح کروانا ہوگا، مکہ مکرمہ۔ کتنے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان پر دم لازم آ چکا ہوتا ہے، لیکن اس ڈر سے نہیں پوچھتے کہ پوچھ لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بکرا دینا پڑے۔ پتہ چل گیا، پتہ چلنے کے بعد بھی بعض اوقات عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ ایک واقعہ خود میرے ساتھ پیش آیا، شاید زندگی بھر میں یہ واقعہ نہیں بھولے گا۔ دعوت اسلامی باقاعدہ سے یہاں بھی حاجیوں کی تربیت کا سامان کرتی ہے، اور مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد وہاں ہوٹلوں میں جا جا کر مبلغین دعوت اسلامی باقاعدہ سے حاجیوں کی تربیت کا سلسلہ کرتے ہیں۔ میری حج کی حاضری کی سعادت ملی تو وہاں دعوت اسلامی کے مجلس حج و عمرہ کی طرف سے بعض مقامات پر مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک ہوٹل میں گئے، کافی سارے حاجی جمع تھے، حج کا طریقہ سمجھایا گیا، مسائل حج بیان کیے گئے۔ جب یہ سارا موضوع ختم ہوا نا، اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا، کئی ایک سوالات بھی ہوئے۔ سب کچھ کرنے کرانے کے بعد جب وہاں سے نکلنے لگے، ایک ہمارے پاکستانی بھائی میرے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ سے علادگی میں ایک بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے۔ گفتگو شروع ہوئی۔ اب کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یہاں سے حج پہ بلایا، خود یہ وہیں عرب شریف میں کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، جہاں کام کرتے تھے یہ میقات سے باہر رہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ آئے، میقات وہ جگہ ہے کہ مکہ مکرمہ آنے کے لیے جو بھی میقات کے باہر سے آنے والا ہے وہ بغیر احرام کے وہاں سے آگے نہیں آ سکتا۔ مکہ آنے والا بغیر احرام کے آئے گا تو اس آدمی پر دم لازم ہوگا، بکرا ذبح کرے گا۔ یہ خود بغیر احرام کے مکہ مکرمہ پہنچے عام لباس میں، ان کی زوجہ یہاں سے گئی مکہ مکرمہ، اور وہاں آپس میں کچھ معاملات اس طرح کے ہو گئے کہ بیوی کا احرام وہ بھی جاتا رہا، ایک دم بیوی پر ایک دم شوہر پر، دو بکرے ذبح کرنا دونوں پر لازمی ہوا۔ مسئلے کا جواب جو تھا وہ دے دیا ان کو۔ اب اس کے بعد اگلا سوال یہ ہوا کہ جناب یہ بتائیے اگر آپ کو میں 400 ریال دے دوں تو چلے گا؟ 400 ریال مجھے اگر دے دیں تو کیا جو دو بکروں کا ان پر لازم آ رہا ہے اس میں وہ تخفیف کی صورت ہو جائے گی؟ اب شرعی مسئلے میں مکمکا کیسے ہو سکتا ہے؟ شرعی مسئلے میں سودے بازی کیسے ہو سکتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے 400 مجھے دے دیں، آپ بکرا ذبح نہ کریں؟ جب ان کو منع کیا نا تو یقین جانیے اس کے بعد ان کا جو اگلا سوال تھا نا، اگلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اگر 500 دے دوں تو پھر ٹھیک ہے، نہیں 400 پر بات نہیں بنی تو چلو مکمکا کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، 500 اگر دے دوں تو پھر چلے گا۔ اب باقاعدہ سے ان کو بٹھا کر سمجھا کر وہاں سے میں نکلا، لیکن کیفیت جس طرح کی محسوس ہو رہی تھی ہو سکتا ہے اس کے بعد یا تو کسی اور سے مکمکا کی طرف آئے ہو یا پھر ایسے ہی انہوں نے جناب وہ چلو جی چھوڑو خیر ہے، سب چلتا ہے۔ بعض اوقات ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب شرعی معاملات میں کوئی گرفت ہو رہی ہو نا تو ہم نفس و شیطان کی شرارت کہیں یا جو بھی کہیں، ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں جناب وہ چھوڑو جی ان لوگوں نے دین کو مشکل کر دیا۔ حالانکہ یہ مسائل، کئی مسائل وہ ہیں جو قرآن نے بیان کیے اور کئی مسائل وہ ہیں جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کرتا ہے۔ جب قرآن فرما رہا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو پھر پتلی گلی میں نکل بندہ کیسے سکتا ہے؟ دائیں بائیں آگے پیچھے نکلنے کا راستہ ہی نہیں۔ تو عافیت اسی میں بندہ دین سیکھنے میں لگ جائے۔
روزانہ جہاں بہت سارے کام کرنے کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں نا، کم از کم آدھا گھنٹہ، کم از کم آدھا گھنٹہ آپ دین سیکھنے کے لیے وقت دیجیے۔ بہار شریعت بڑی شاندار جاندار کتاب ہے، یہ حاصل کر لیجیے۔ تقریباً جتنے بھی موضوعات ہیں نا، ہر موضوع پر یہ کتاب رہنمائی کرے گی، ہر موضوع پر تربیت اس میں شامل ہے۔ کیا عقائد کے موضوعات ہو، طہارت کے موضوعات ہو، پاکی پلیتی کے موضوعات ہو، نماز، روزہ، حج، زکات، تجارت، سود کا لین دین، دیگر زندگی کے تمام تر شعبہ جات، اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ عالم بنانے والی کتاب ہے۔ نماز کے معاملے میں پڑھنا چاہتے ہیں، نماز کے احکام، دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی چھپی کتاب، امیر اہل سنت کی لکھی، قضا نماز کا طریقہ، نماز جنازہ کا طریقہ، نماز عید کا طریقہ، تقریباً نماز کے بارے میں کافی سارے مسائل وہ ہیں جو اس کتاب سے ملے۔ ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، فیضان رمضان بڑی پیاری کتاب ہے، روزے کے عنوان پر، روزے کے مفسدات، روزہ ٹوٹتا کیسے ہے، روزہ میں قضا کس چیز میں قضا ہے، کس صورت میں کفارہ ہے، روزہ رکھنے کا طریقہ، بہت سارے روزے کے حوالے سے مسائل اس کتاب میں آپ کو ملیں گے۔ اعتکاف، تراویح، لیلۃ القدر، نماز، مسجد، بہت سارے عناوین پر اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ فیضان رمضان، آپ سب کو دعوت پیش کروں گا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے باقاعدہ سے روزے کے تعلق سے جو مسائل ہیں وہ فیضان رمضان سے پڑھ دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ علم دین حاصل کرنے کا ذوق اور شوق نصیب ہو، اور اللہ تعالی ہمیں شرعی معاملات میں پوچھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پوچھ کر چلنے والا عافیت میں رہتا ہے۔ رب کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔